أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مومن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے، ان میں انتہا پسندی نہیں ہوتی. وہ اللہ والوں میں فرق نہیں کرتے، کچھ کو مان لیا، کچھ کی مخالفت شروع کر دی، بلکہ وہ سب کا احترام کرتے ہیں. آپ فرقوں اور مذہب کی بنیاد پر دیکھ لو، آپ جو بڑے بڑے دین ہیں، عیسائیت، یہودیت، اس بنیاد پر دیکھ لو. آپ کو جو اللہ والے ہیں، اللہ کی جماعت والے ہیں، وہ ایسے نظر آئیں گے کہ وہ اس طرح کے فرق روا نہیں رکھتے. کچھ لوگوں نے ایک دو صحابیوں کو پکڑ کے نبی اور نبی سے اوپر رب کے برابر کر دیا، اور باقی صحابہ اکرام کو برا کہنا شروع کر دیا. تو جن کو پکڑ کے رب کے برابر کیا، اللہ کے سوا جن سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اور جن کو برا کہنا شروع کیا، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. جو فقہی مذاہب ہیں، ان میں آپ دیکھ لو، ایک آدمی ایک امام کو پکڑتا ہے، دوسرے کی مذمت بیان کرتا ہے، بلکہ اس کی مذمت میں حدیثیں بناتے ہیں. جبکہ جو اللہ والے ہیں وہ سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کی بات مانتے ہیں. جب آپ نے ایک پکڑ لیا تو باقیوں کی تو نفی کرنی پڑے گی. اور ادیان کے لیول پر بھی آپ دیکھ لو کہ مسلمان، اللہ ان کو فرماتا ہے: لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اسلام میں وہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہ مانے، سچا نبی نہ مانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی اور رسول نہ مانے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ان کو بھی مانتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اور جو آخری نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شریعت نے آ کر سابقہ شریعتوں کو منسوخ کیا، جن کی کتاب نے باقی کتابوں کو منسوخ کیا، ان کو بھی مانتے ہیں. لیکن جو انتہا پسند ہیں، وہ ایک کو مانیں گے، باقیوں کو برا کہیں گے، ان کے خاکے بنائیں گے، قرآن کی بے حرمتی کریں گے، اس کو جلانے کی کوشش کریں گے. اور ہم کبھی تورات کو نہیں جلائیں گے، ہم کبھی انجیل کو نہیں جلائیں گے. حالانکہ تورات اور انجیل ناخالص ہے، اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہوئی ہیں، اور قرآن خالص ہے. اس کے باوجود اس ناخالص کتاب کو بھی ہم نہیں جلائیں گے، ہم اس کی مذمت بھی نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل کتاب روایتیں بیان کرتے ہیں تو ہم کیا کریں ان کے بارے میں؟ فرمایا: لا تصدقوہم ولا تکذبوہم. نہ ان کو سچا کہو، نہ جھوٹا کہو. اس لیے کہ اگر آپ نے سچا کہا تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا اضافہ ہو اور اس کو آپ نے سچا کہہ دیا، اور اگر آپ نے اس کو جھوٹا کہا تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی اتاری ہوئی آیت ہو اور آپ نے اس کو جھوٹا کہہ دیا ہو. اس لیے آپ اس میں خاموش. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کافروں کے ساتھ سودا لین دین کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ بھی لین دین کر لیتے تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی کر لیتے تھے. اسلام میں غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا ناجائز نہیں. تیسری بات یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ذات سے بھی زیادہ دل میں نہ ہو، والدین سے بھی زیادہ دل میں نہ ہو، تو بندہ صحیح مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ والدین سے بھی زیادہ نہ ہو، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص محلے کی دکان پر جاتا ہے، وہاں سے سامان لیتا ہے، اس کی والدہ گئی، اس نے جا کر سودا لیا، کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اس نے آپ کی والدہ کو اللہ نہ کرے گالیاں دے دی، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اس کی دکان پر جا کر اس کا سر پھوڑو گے یا اس سے جا کے سودا خریدو گے؟ بولو۔ یا فتویٰ پوچھنے جاؤ گے کہ ایسی دکان سے سودا لینا جائز ہے یا نہیں؟ فتویٰ پوچھو گے؟ یا فتویٰ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ ساری زندگی بائیکاٹ کرو گے اس کا، 2-4 قدم آگے جا کر کسی اور دکان سے خریدو گے، اس سے نہیں لوگے۔ حالانکہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے تیری والدہ سے جھگڑا ہوا اس کا، وہ بد زبان صحیح، بد اخلاق صحیح، لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے، ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو۔ تو آپ یہ فتویٰ نہیں پوچھو گے کہ جی وہ کافر سے سودا سلف کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ بھائی یہاں کفر اسلام کی تو بات ہی نہیں، بات تو یہ کہ میری والدہ کو اس نے گالیاں دی ہیں، میں نہیں لیتا اس سے۔ اب یہ جو ناروے ہے یا دوسرے تیسرے ہیں، ان کے سامان خریدنے کے بارے میں مسلمان فتوے پوچھنے لگ جاتے ہیں، کئی فون آتے ہیں، وہ جی ٹھیک ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، پر ان کے سامان لینا جائز ہے کہ نہیں؟ بائیکاٹ کرو 4 دن، اس کے بعد پھر وہی بات۔ پھر کچھ لوگ زچ کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب بائیکاٹ کیوں کریں، مسلمانوں نے کون سی ترقی کی ہے کہ ہم ان کا کو متبادل لے لیں؟ متبادل تو ہے کوئی نہیں۔ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اس وقت متبادل کیا تھا؟ کیا یہ ہماری کیا ناروے آٹا پیدا کرتا ہے جو آپ آٹے کا متبادل نہیں ملتا آپ کو؟ اگر ان کا ٹیلی نار ہے تو متبادل موجود ہیں، پاکستان کا اپنا سیٹ اپ موجود ہے۔ اگر ان کے دوسرے پروڈکٹس ہیں دودھ سے متعلق، گھی سے متعلق، چیز وغیرہ کے، تو متبادل موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ متبادل نہ بھی ہو، جب تیرے نبی کو گالی دی، تیرے قرآن کو جلایا، تو تجھے فتویٰ پوچھنے نہیں چاہیے۔ بھوکے رہ لو، ننگے رہ لو، اگر آپ کو کوئی اور کپڑا، کوئی اور کھانا نہیں ملتا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن سے محبت ہے تو ان کی چیز تو نہیں لینی چاہیے۔ کھربوں روپے کا زر مبادلہ باہر جا رہا ہے، یہ یہودی تیرے پیسے سے میک ڈونلڈ میں اور KFC میں اور پیپسی میں اور کما کر کے تیرے بھائیوں کے گلے میں گولیاں اتار رہے ہیں، اور ملک کی معیشت گرتی جا رہی ہے، زر مبادلہ باہر جا رہا ہے۔ کیا یہ برگر شرگر آپ کو مسلمانوں کے نہیں ملتے؟ کیا صرف اپنی زبان کے چسکے، اور وہ بھی جعلی طریقے سے کیمیکل کے ساتھ چسکا بنایا جاتا ہے تیری زندگی برباد کرنے کے لیے، اس جعلی زندگی برباد کرنے والے چسکے کے لیے تو اپنے مسلمانوں کو قتل ہوتا ہوا نہ دیکھنا چاہتا ہے، اور شور کرتا ہے متبادل نہیں ملتا؟ شرم نہیں آتی؟ اور جب کبھی میڈیا نے شور کیا تو 4 دن چلو ٹھیک ہے، اور بعد میں پھر وہی بات۔ اپنی عادت نہیں بدلنی۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان کا کون سا لیول ہے یہ؟ اب تک ان سب ظالم ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اور کارپوریٹ سیکٹر کو یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے تھا، اگر مسلمانوں کے اندر ایمان ہوتا تو۔ ان کو اتنا نقصان ہوتا، وہ اپنی فرنچائز کو سنبھال نہ پاتے، وہ تنخواہ نہ دے پاتے، دفع ہو جاتے یہاں سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
اگر والدہ سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہے، اپنے قرآن سے ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ مستقل گرہ لگا لو دل میں کہ ہم نے ان کافروں کی، اور یہ ایک ناروے نہیں، سارے ہی ناروے ہیں. سمجھے آپ بات؟ سب ناروے ہی ہیں. جتنی باہر سے آنے والی پروڈکٹ ہیں یہ تیرے صحت کے بھی خلاف ہے، برباد کرتے ہیں اور تیرا مال بھی لے کر جاتے ہیں صرف زبان کے چسکے کے لیے. تو ہمیں مستقل طور پر اپنے ملک کی مصنوعات کو کھانا چاہیے. میں کہتا ہوں ملک کی بھی نہیں، گھر پکا کر کھاؤ، گھر بنا کر کھاؤ اپنے، چھوڑو بازاروں کے چکر، یہ صحت برباد کرتے ہیں. اور جو باقی چیزیں ہیں جہاں جہاں صبر ہو سکتا ہو مت لو، جہاں متبادل ملے متبادل لو، اور ان ظالموں کو اتنا نقصان پہنچاؤ کہ وہ جان چھوڑیں، دفع ہو جائیں. ہمارے اپنے پیسے ملک میں رہیں گے، ہماری معیشت جلدی بحال ہو جائے گی، اور اس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت والے دن آپ پر خوش نظر آئیں گے. ہمارے ایمان کا تقاضا پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.